سدرا میری سہیلی تھی۔ سدرا اور میرا گھر بالکل ساتھ تھا۔ میں جب سے شادی کر کے یہاں آئی تھی، سدرا میری پہلی سہیلی تھی۔ جب بھی میرے پاس وقت ہوتا تو میں سدرا کے پاس آ جاتی۔ سدرا کا بیٹا عثمان جو مجھے بڑے غور سے دیکھتا تھا۔ عثمان کالج کا اسٹوڈنٹ تھا۔ جب بھی وہ گھر پر ہوتا تو چھپ چھپ کر مجھے دیکھتا۔ آج میں نے اسے دیکھ لیا، وہ میری ویڈیو بنا رہا تھا جب میں سدرا کے پاس بیٹھی تھی۔ میں اسے فی الحال ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے سدرا کو کال کی، عثمان کو تو میری طرف بھیج دے۔ کہنے لگی خیریت تو ہے؟ میں نے کہا کہ بازار سے تھوڑا سا سامان منگوانا ہے۔ میرے شوہر جو کہ بینک میں کام کرتے تھے، شام کو ہی گھر واپس آتے تھے۔ ہم یہاں ایک کرائے کے مکان پر رہتے تھے۔ میرا اور کوئی بھی یہاں نہیں تھا۔ شادی کر کے میں طارق کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ طارق اور میں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ طارق کی عمر زیادہ تھی۔ میری عمر تقریباً 25 سال تھی۔ طارق کی عمر تقریباً 40 سال تھی، لیکن وہ بینک میں کام کرتے تھے۔ بہت ہی مالدار تھے۔ گاڑی تھی اس لیے میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد عثمان میرے گھر آ گیا۔ میں نے عثمان کو اپنے پاس بٹھایا۔ عثمان کو کہا کہ اپنا موبائل مجھے دو، جس پر عثمان کہنے لگا نہیں، میں اپنا موبائل کسی کو نہیں دیتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ تم نے میری ویڈیو بنائی ہے۔ نہیں آنٹی، میں نے آپ کی کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہے۔ میں نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ جب بھی میں تمہاری ماں کے پاس بیٹھی ہوتی ہوں، تم چھپ چھپ کر مجھے دیکھتے ہو۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تمہارے دل میں ایسی ویسی کوئی بات ہے۔ اگر تم مجھے سب کچھ سچ بتا دو گے تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ جس پر عثمان نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میری آپ سے دوستی ہو جائے۔ کیسی دوستی؟ میں جاننا چاہتی ہوں۔ میں نے جب بات کی تو وہ ڈر گیا۔ میں نے پھر پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے کہا کہ بتا دو، تمہیں کیسی دوستی چاہیے؟ کیا تم میرے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو؟ کیا پیار کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، میں آپ سے پیار کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے تھوڑا سا پیار سے بات کی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہا کہ تم جیسا چاہو گے بالکل ویسا ہی ہوگا، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ کسی کو کچھ بتا نہ دے۔ میں نے اسی وقت اس کا موبائل لیا اور اپنی تمام ویڈیو میں تو سمجھی شاید آج ہی عثمان نے میری ویڈیو بنائی ہے۔ اس میں تو بہت ساری میری ویڈیو تھی۔ میں نے تمام ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا۔ میں نے کہا کہ جیسا تم چاہو گے بالکل ویسا ہی ہوگا۔ جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں تمہاری ہر بات مانوں گی، لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ تو تمہیں اس بارے میں اب کسی کو کچھ نہیں بتانا ہوگا کہ تمہاری زویا سے دوستی ہے۔ زویا میرا نام تھا، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ عثمان میرے بارے میں کسی کو کچھ بھی بتائے۔ میں عثمان کی دوست بن کر رہنا چاہتی تھی۔ مجھے بھی کسی ایسے جوان کی ضرورت تھی جو میری خواہش کو پورا کر سکے، مجھے سکون دے سکے، اور عثمان سے بہتر کیا، کیونکہ میں عثمان کے گھر بھی جاتی تھی۔ سدرا بھی میری اچھی دوست تھی، اس لیے میں نے تھوڑی دیر کے بعد عثمان کے حصے کو ہاتھ لگایا۔ وہ بالکل کھیلنے کے قابل ہو چکا تھا۔ مجھے تو وہ بچہ نظر آتا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ اس کا حصہ کافی طاقتور اور مضبوط تھا۔ وہ تو کافی حد تک اچھا اور خوبصورت تھا۔ اتنا تو شاید میرے شوہر کبھی نہیں تھا۔ میں نے اب سمجھ لیا کہ یہ مکمل طور پر کھیلنے کے قابل ہے۔ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارے پاس کیسے؟ اتنا اچھا اور بڑا طاقتور
مضبوط حصہ تمہارے پاس کیسے ہے؟ جس پر کہنے لگا کہ میری لڑکوں سے دوستی ہے، ہم اکثر ہی ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ شاید اس وجہ سے یہ بات سن کر مجھے کافی ہنسی بھی آئی، کیونکہ عثمان نے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ لیکن اس بات سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرا تو کام تھا بس عثمان سے دوستی کرنا اور اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا۔ عثمان کو میں نے بیٹھنے کو کہا اور حصے کے ساتھ کھیلنے لگی۔ مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ میں تو بس اسے اب نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں مکمل طور پر اس کے ساتھ پیار کر سکوں۔ میں جیسے جیسے کھیل رہی تھی، عثمان کو بھی کافی اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے عثمان سے پوچھا، تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ عثمان نے کہا کہ آنٹی، مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اب تم مجھے آنٹی نہیں بلاؤ گے، اب میں تمہاری دوست ہوں نا، اس لیے تم اب مجھے میرے نام سے پکارو گی۔ میرا نام زویا ہے، تم مجھے بس زویا ہی کہہ کر پکارو گے، اور اپنے گھر میں مجھ سے بات نہ ہی کرو تو بہتر۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ سدرا کو ہمارے اس رشتے کے بارے میں پتہ چلے۔ سدرا کو پتہ چل گیا تو وہ سچ میں مجھے جان سے مار دے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے ایک اچھی سی پوزیشن بنا کر دی۔ جب اس نے کوشش کی تو مجھے واقعی کافی عجیب لگا، کیونکہ وہ بہت ہی اچھے طریقے سے کھیل رہا تھا۔ اسے کھیلتے ہوئے دیکھ کر مجھے کافی راحت اور سکون مل رہا تھا۔ میرے شوہر تھوڑی ہی دیر بعد تھک جاتے تھے، لیکن یہ کافی دیر سے اچھا کھیل رہا تھا۔ مجھے جو سکون چاہیے تھا وہ صرف اور صرف اب عثمان کے پاس تھا۔ عثمان سے میری دوستی بھی ہو چکی تھی۔ عثمان کافی دیر سے کھیل رہا تھا، مجھے بھی کافی اچھا لگا۔ ابھی تک وہ تھکا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ میں نے کہا کہ اب تم اپنی کرسی پر ساکن بیٹھے رہو گے۔ جو کام بھی کرنا ہے مجھے کرنا ہے، میں ہی کروں گی۔ اب تم اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہلو گے۔ اب میرا دل کر رہا تھا کہ بس میں کھیلتی ہی رہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں کھیل رہی تھی تو میرا چہرہ اس کے چہرے کی طرف تھا۔ وہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اب رکنے کا نام بھی لینا مشکل ہے، کیونکہ میں تو بس کھیلے ہی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، میں اپنے کھیل میں مصروف تھی۔ وہ بھی اب ساتھ میرا دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے پتہ چل چکا تھا کہ عثمان تھک چکا ہے۔ عثمان کے ساتھ میں بھی تھک چکی تھی۔ اب عثمان کو میں نے کہا کہ تم گھر چلے جاؤ، تمہاری ماں یہاں آ گئی تو بہت برا ہوگا۔ وہ بھی اکثر ہمارے گھر جاتی تھی، اور اکثر ہی میں اب یہ کام عثمان کے ساتھ کر لیتی تھی، تاکہ ہمارے بیچ یہ دوستی برقرار رہے، اور جب بھی ہمارے پاس وقت ہو ہم کھیل پائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد عثمان اپنے گھر چلا گیا۔ اسی طرح میری کہانی کا اختتام ہو گیا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔